تو کیا جا سکتا ہے، وہ گھر کی سطح پر ہو، وہ محلے کی سطح پر ہو، وہ کسی تعلیمی ادارے کی سطح پر ہو، وہ بعض اوقات آپ کی فیملی میں لوگ مل جاتے ہیں آپ کو جوڑنے والے بننا ہے نا ہم نے تو قرآن کی بات کرنی ہے تو جوڑ سکتے ہیں۔ جوڑنے والے بننا ہے تو قرآن کو اوڑھنا بچھوڑنا بنانا پڑے گا اپنا۔ قرآن سے آپ ہٹے، میں پوری عرض کرتا ہوں، قرآن سے آپ ہٹے، آپ یہ ہٹے کے لفظ میں ہر چیز شامل کر دیں، اب میں نام نہیں لوں گا کوئی، ادھر آپ نے قرآن سے ایک قدم نیچے اتارا دین کی بات کرنے کے لیے۔ پوری دردمندی سے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ کرنی نہیں ہے باتیں، وہ ساری باتیں کرنی جو اس کے تابع ہوں گی، وہ ساری باتیں جن کو قرآن انڈورس کرتا ہوگا وہ تو کرنی ہے، وہ تمام حدیث سنانی ہے جو قرآن جن پہ کہے کہ ٹھیک ہے، وہ تمام حکایتیں سنانی ہیں جن کو قرآن انڈورس کرے گا۔ لیکن آپ نے قرآن سے نیچے قدم اتارا اور کوئی ایسی بات کی جس کے علم کی انڈورسمنٹ قرآن میں نہیں ہے، جس کے عمل کی انڈورسمنٹ سنت میں نہیں ہے۔ اب یہ سونے سے لکھتی جائے، یہ پڑھنے والے کتنے ہی کچھ دیندار نظر نہ آئے، اب یہ گڑبڑ ہی پیدا ہونی ہے، اب یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے الفاظ کی برابری کہاں سے آئے گی؟ کون ہوگا وہ جو نسخہ لکھے جو اللہ کے لکھے ہوئے نسخے سے اوپر نکل جائے گا؟ اللہ غلطی ہو ہمیں معاف کرے، اللہ بار بار اس کتاب سے رجوع کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ یہ ہماری اس دنیا میں حفاظت، اور جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ٹائم گزر گیا، نہیں گزرا، آپ اپنی اولاد کے ذریعے زندہ رہیں گے اس دنیا میں بھی، اور آپ کی اولاد نے اللہ کا خلیفہ بن کے اور اگلی نسل تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ کیا کتاب چھوڑ کے جائیں ان کے درمیان؟ پڑھ کے تو آتے ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ان کو خبردار کریں جو خبرداری چاہیں۔ ہے میرے ہاتھ میں قرآن، میں بیٹھ کے قرآن کے ذریعے خبرداری کرتا ہوں کسی کی؟ کیا کیا کتابیں میرے ہاتھ میں؟ سونے سے لکھی ہوئی ہیں، چاندی سے لکھی ہوئی ہیں، کن کی لکھی ہوئی ہیں؟ فرشتوں کی لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے انبیاء لکھ کر گئے وہ کتابیں، اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی ہیں وہ کتابیں، کیسے آ جاتی ہے میرے ہاتھ میں؟ اور قرآن کہاں ہے میرے ہاتھ میں سے، کہاں چلا گیا یہ؟ اور قرآن پہ پڑھتا ہوں، رٹا تو مارتا ہوں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لیکن بیٹھتا ہوں جانے کیا کیا ہاتھ میں لے کر، اور کیا ہے میرے اندر؟ اتنے ہم پڑھے لکھے، بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی آپ کو اپنی جہالت بھری زندگی بتا رہا ہوں، کیا کچھ نہیں کر ڈالا اس دین کے نام پر، کیا کچھ لے کر ہاتھ میں نہیں بیٹھا، اور نہیں بیٹھا تو قرآن ہاتھ میں لے کر نہیں بیٹھا۔ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کی گنجائش کیوں نہیں نکالتے؟ اگر مجھے پڑھنا نہیں آتا تو کب پڑھوں گا؟ قبر میں جانے کے بعد دوسروں سے قرآن خوانی کرواؤں گا اپنی؟ یہ کیسے ہوگا؟ خدا کے لیے میں تو طالب ناز کر رہا ہوں، میری خود زندگی جا چکی ہے، میں ابھی اولاد کا اسکوپ باقی ہے۔ اگر ہماری جو بھی 10 12 15 20 دن 25 دن 1 مہینہ 10 سال باقی رہ گئے، اگر ہماری اولاد نے ہمیں قرآن سے جڑا ہوا دیکھ لیا تو شاید کوئی امکان ہے کہ قرآن پہ واپس آ جائیں۔ اگر انہوں نے ہمیں باقی کچھ کرتا ہوا دیکھ لیا اور وہی دیکھتے رہے صبح دوپہر شام، اور اگر ہمیں دیندار پایا بھی تو کچھ اور کتابیں پڑھتا ہوا پایا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ۔